اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات مبارکہ ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جس کا نام حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد محترم یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، قال قلت لے ابھی، اے میرے ابا جان، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، جن کو اللہ نے فضیلتوں سے نوازا ہو، جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہو۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے سوال کیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قال ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال پوچھا گیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہترین انسان جسے قرار دیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ قلت ثم من، تو آپ کے بیٹے نے پھر سوال کیا کہ اے ابا حضور یہ تو بتائی، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون سی وہ ذات مبارکہ ہے جس کا مقام بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے؟ تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثم عمر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر فضیلتوں والا ہے کوئی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں وَخَشِئْتُ أَن يَقُولَ، یہی سوال پھر میں نے اس امید پر کیا کہ شاید کہ پھر میرا ابا حضور اپنا نام لے گے۔ تو پھر جب سوال ہوا کہ تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر فضیلتوں والا کوئی شخص ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب ہم بھی اسی طرح سے خلافت کو مانتے ہیں اور اسی طرح سے مقام اور مرتبہ ہر صحابی کو میرے رب نے اور میرے محبوب نے الگ الگ عطا فرمایا ہے، اور خلافت جس طرح سے ہم تسلیم کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی اسی طرح ملتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ ثم انت، قال، کہ فرمایا اے ابا حضور آپ کا مقام کب آتا ہے، آپ کا درجہ کب آتا ہے، آپ کو جو اللہ نے مقام دیا، اللہ کے محبوب نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ درجہ کب آئے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور عاجزی کے فرمایا تو میں تو ایک مسلمان مرد ہوں، اللہ کے محبوب نے جنہیں مقام عطا فرمایا ہے وہ یہ 3 اصحاب ہیں، وہ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اب اس حدیث سے، اس روایت سے معلوم اسی انداز سے ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اہل سنت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیتے ہیں تو یہ ہم مقام نہیں دیتے بلکہ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا مقام دیا کرتے تھے، اور یہ تھی فضیلت، یہ تھا انداز۔
اب اس انداز کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقوال سے سنیے کہ جو بخاری شریف کی احادیث میں یہ روایت موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زادے ہیں. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر صوبۃ خیاؤہ، فرمایا کہ جس کے کپڑے یا تہمد یا شلوار گھٹنوں کے نیچے چلی جائے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر کل قیامت والے دن اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اب جس طرح آج ہمارا طرز عمل بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارا تہمد ہو یا شلوار ہو تو وہ پاؤں کے گھٹنے سے نیچے چلی جاتی ہے، تو اس طرح کرنے سے میرا رب اس پر کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور ان کا ایک انداز تھا کہ ان کا پیٹ اندر کی طرف دبا ہوا تھا. جب آپ تہمد باندھتے سے تو وہ تہمد جو تھا وہ نیچے ہو جاتا تھا اور پاؤں کے نیچے چلا جاتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقال ابو بکر ان، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلائیے کہ ثوبی یسترخی ان اتہادا، کہ میں وہ شخص ہوں کہ میرا تہمد جب باندھتا ہوں تو وہ ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست تصنع ذلک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اگر تیرا تہمد گھٹنے کے نیچے بھی چلا جائے، ٹخنے کے نیچے بھی چلا جائے، تو تب بھی اللہ کل قیامت والے دن تیرے اوپر نظر رحمت ضرور فرمائے گا. اب ایک حدیث میں اور وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے اور فرمایا جن کا تہمد نیچے ہو اور ہوگی تکبر، انداز ہوگا تکبرانہ، جب انداز تکبرانہ ہوگا تو پھر اللہ تکبر کرنے والے شخص پر کل قیامت والے دن اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمد اگر ٹکنے کے نیچے بھی چلا جائے پھر بھی اللہ کل قیامت والے دن ان پر اپنی نظر رحمت فرما دے گا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ محدثین کرام نے جب اس حدیث مبارکہ کو لیا اور فرمانے لگے اصل میں بات یہ تھی کہ جو کفار مکہ تھے ان کا جو تہمد تھا وہ نیچے تکبر کی وجہ سے چلا کرتا تھا، ان کے دلوں کے اندر تکبر ہوتا تھا اور اس تکبر کی وجہ سے ان کا تہمد ان کے ٹخنے سے نیچے چلا جایا کرتا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ تھی ان کے اندر تکبر نہیں تھا، بطور مجبوری کے نیچے چلا جاتا تھا. تو اس لیے محدثین کرام نے فرمایا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ رخصت عطا فرما دی تھی. اب آج بھی اس مسئلے کو اگر دیکھا جائے، اگر اس انداز کو دیکھا جائے تو آج اگر ہم بھی بطور تکبر کے اپنی شلوار یا اپنا تہمد ٹخنے کے نیچے کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ نے ہمارے اوپر بھی نظر رحمت نہیں فرمانی. اگر ہم کل قیامت والے دن اللہ کی نظر رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو اپنی شلواروں کو اور اپنے تہمد کو بھی درست کرنا پڑے گا. تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سوال نہ بھی کرتے تب بھی تو میرے محبوب کو تو نظر آ رہا تھا.
لیکن سوال کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا موجود تھا، خوف خدا کی وجہ سے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ میرے اوپر بھی نظر رحمت نہ فرمائے، اس وجہ سے سوال کیا تھا۔ تو اسی انداز کو اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خوف خدا کتنا تھا، تو شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پردہ فرما چکے تھے تو خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا اور بھی صحابہ کرام، ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پانی طلب فرمایا، تو آپ کے خادم نے پانی کے ساتھ شہد بھی لے کر آئے۔ جب پانی اور شہد دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور اس قدر روئے، اس قدر آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام کی جس کی نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑتی تھی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور یہ تھا خوف خدا۔ تو پھر اس شربت کو دیکھتے، اس شہد کو دیکھتے، پانی کو دیکھتے، پھر روتے، پھر جب نظر اس پر پڑتی پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ صحابہ کرام نے جو بیٹھے تھے تو عرض کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین یہ تو بتائیے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رونے کی وجہ اور کچھ نہیں، صرف اس میٹھے پانی کو دیکھ کر، اس شہد کو دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہی تھی کہ ایک مرتبہ میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، حاضر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے تھے جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سے دور کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تھی جو میرے پاس آئی، اور میں نے اس دنیا کو اپنے سے دور کر دیا۔ وہ جاتے جاتے یہ کہہ کر گئی کہ اے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے محبت کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ فرمایا کہ اس پانی کو دیکھ کر میں اس لیے ڈر گیا ہوں کہیں دنیا کی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے، اس لیے کبھی اسے دیکھتا ہوں، کبھی اپنے نبی کا وہ منظر دیکھا کرتا ہوں، اس منظر کو دیکھتا ہوں، یاد آتا ہے آج اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اور وہ تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جنہیں بعد الانبیاء افضل البشر کہا جاتا ہے، جنہیں تمام لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ کہا جاتا ہے، وہ صرف ٹھنڈے میٹھے پانی کو دیکھ کر اتنا خوف خدا رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو کنز العمال میں موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ایک باغ میں داخل، باغ میں دیکھا کہ ایک چڑیا تھی جو درخت میں جو پھل تھا وہاں سے اٹھتی دوسرے درخت پہ بیٹھتی، وہاں سے اٹھتی تیسرے درخت میں بیٹھ جاتی۔ تو اس منظر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے۔ جب دیکھ رہے تھے تو پھر ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد فرمانے لگے کہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، ایک چڑیا ہوتا۔ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پرندہ ہے، اسے قبر کا عذاب نہیں ہونا، اسے محشر والے دن اس سے حساب و کتاب نہیں پوچھا جانا، اور کل قیامت والے دن
بغیر حساب کے وہ دنیا یا جہاں پر بھی رہے گا اللہ اسے جو بھی عزتیں اس پرندے کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا کاش کہ میں پرندہ ہوتا، اس قبر کے عذاب سے اور بغیر حساب کے دنیا سے چلا جاتا، مجھے حساب تو نہ دینا پڑتا، مجھے قبر کی سختیوں سے تو نہ گزرنا پڑتا، زندگی کے ہر لمحے سے میں محفوظ رہ جاتا۔ کہ یہ تھا خوف خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی، اور شان یہ تھی حضرت سیدنا سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا میں خصال الخیر ثلاث مئۃ وستون، دنیا میں 360 خصلتوں کو اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ خصلۃ منها یدخل، کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتا ہے 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ضرور اس بندے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، تو یدخل، تو اسی خصلت کی وجہ سے اللہ اسے کل قیامت والے دن جنت بھی عطا فرمائے، سبحان اللہ، اسے جنت بھی عطا فرمائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت 360 خصلتیں دنیا میں پھیلا دی، اور جس بندے کو پسند فرماتا ہے ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت ضرور اس بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، تو اس رب کے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اس رب کے علاوہ کوئی ہم پر کرم فرمانے والا نہیں، اور وہ رب ہے جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تب بھی وہ سانس، ہمارے سانسوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، تو وہ رب ہے جب ہمارے لیے کوئی بخشش کا سامان بنائے گا تو 360 خصلتوں میں سے لازمی ہے ایک خصلت ہم پہ ضرور عطا فرما دے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ ان 360 خصلتوں میں سے اللہ نے کوئی مجھے بھی ایک خصلت بھی عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ، کوئی ایک خصلت، کوئی ایک اچھی عادت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، نام جمعا من کل شیء، اے ابو بکر 360 خصلتیں اللہ جس کو عطا فرماتا ہے ان میں سے ایک ہی خصلت بندے کے عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں 360 خصلتیں عطا فرما دی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئیے تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب ایک بندہ ہو جس کے اندر ایک اچھی عادت ہو، اللہ اس کو کل قیامت والے دن جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور جن کو اللہ نے 360 خصلتیں اچھی عادتیں عطا فرمائی ہے تو بتائیے اللہ اسے جنت میں کتنا بڑا اور کتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے۔ تو اس انداز کو تھوڑا سا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ المستدرک للحکم میں موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک انداز جو ہے اس کو بیان فرما دیا اللہ کے محبوب نے کہ ان اللہ قسم بینکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان جس طرح رزق کو تقسیم کرتا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اخلاقکم و اعمالکم، تمہارے اعمال اور تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم فرما دیتا ہے۔
اب ہم میں سے کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، ہم میں سے کوئی کیسا ہے تو کوئی کیسا ہے، یہ تقسیم کس کی ہے؟ میرے رب کی۔ میرا رب جسے چاہے جس طرح چاہے میرا رب نواز دیتا ہے، اور جس طرح اللہ رزق ہمارے درمیان تقسیم فرما دیتا ہے، اسی طرح اللہ ہمارے اخلاق بھی ہمارے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن يُؤْتِ الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، کہ اللہ کسی کو دنیا دیتا ہے، اور اللہ دنیا ہر بندے کو دیتا ہے، چاہے اسے پسند کرتا ہو چاہے اسے میرا رب پسند نہ بھی کرتا ہو۔ جسے میرا رب پسند کرے اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے، اور جسے میرا رب پسند نہیں فرماتا اسے بھی اللہ دنیا عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بڑا اہم جملہ عطا فرما دیا، فرمایا کہ وَلَا يُؤْتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن اللہ دین کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ یہ دین کا معنی سمجھنا کا معنی سمجھنے سے یہ ہے کہ دین پر عمل پیرا ہونا اور دین کی باتوں کو سمجھنا، یہ اللہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب اگر اس حدیث کو، اس روایت کو دیکھا جائے تو کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مساجد میں تشریف لاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ شاید وہ یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نماز نہ پڑھ کے کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں، حالانکہ ہے یوں، اللہ جسے پسند نہیں فرماتا اسے سجدہ کرنے کی بھی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر دین کی بات ہے، دین اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے جنہیں اپنے بعد خلافت عطا فرمائی ہو تو بتاؤ اللہ اسے کتنا پسند فرماتا ہے، اسے کتنا پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جنہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت عطا فرما دی گئی تھی، اور ان کا جب وقت اخیر آیا تو روایتوں میں مسند امام احمد میں یہ بات موجود ہے کہ اذا مت فزعتم من جہازی فرغتم من جہازی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وقت اخیر آیا، جب آپ دنیا سے کوچ کرنے لگے تو فرمانے لگے کہ جب تم لوگ میرے غسل سے، کفن سے فارغ ہو جاؤ، تحملونی حتی تقفوا بباب البیت، کہ پھر میری تربت کو، میری میت کو اٹھا کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اقدس کے سامنے رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھے کہ وصیت کر رہے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے، جب تم مجھے کفن اور غسل دے کر فارغ ہو جانا تو میری میت کو اٹھا کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشیانہ اقدس ہے وہاں پر رکھ دینا۔ تو یہاں پر قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشیانہ اقدس تھا اس کو کنڈا بھی لگا ہوا ہوتا تھا اور تالا بھی لگا ہوا ہوتا تھا، اور یہ اس وقت ایک نظام تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جا کر میری میت کو، میری تربت کو، میری لاش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دینا۔ وَقُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ، فَقُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ،
جا کر روضہ اقدس کے سامنے سلام پڑھنا ہے، اور سلام پڑھنے کے بعد پھر ھذا ابو بکر، اور کہنا کہ یا رسول اللہ تمہارا غلام حاضر ہے۔ یستاذن، اجازت طلب کرنا، اذن لکم وفتح الباب قال الباب مغلقا، کہ دروازے کے سامنے میری تربت کو رکھ دینا، رکھنے کے بعد پھر اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آیا ہے اور آپ کے ساتھ مدفن ہونے کی اجازت طلب کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر دروازہ کھل جائے، تالا کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب اس روایت کو سنانے کا مقصد دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اگر درود و سلام ہمارا نبی نہیں سنتا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں وصیت فرمائی؟ اور دوسرا، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو مر کر مٹی ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جب تالا لگا ہوا تھا تو روایت میں موجود ہے کہ اندر سے آواز بھی آئی تھی اور باہر سے تالا بھی ٹوٹا تھا۔ سبحان اللہ، باہر سے تالا ٹوٹا، کنڈی کھلی، اندر سے آواز آئی الالحبیب الالحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، کہ اس دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، کوئی ایک دو راوی نہیں تھا، اور یہ روایت کسی عام جگہ پر موجود نہیں، تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک اللہ نے انہیں زندہ رکھنا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ مانتے تو پھر وصیت بھی نہ کرتے، اور وصیت کی ہے تو ان کو بھی یقین تھا کہ میرا نبی، اللہ نے ہمارے نبی کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، اور قیامت تک اللہ کا نبی اپنی قبر میں بھی زندہ ہے۔ تو زندہ نہ ہوتا تو پھر تالا کیسے کھلتا، آواز کیسے آتی؟ اور بعض ایسے بھی بے ادب لوگ ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زندہ مانتے ہیں اس طرح سے جس طرح رب نے ہمارے نبی کو زندہ رکھا ہوا ہے، جس طرح ہم دنیا میں موجود ہیں اس طرح سے نہیں۔ اللہ چاہے، اللہ جس طرح چاہے، میرے نبی کو نہیں، تمام نبیوں کو اللہ جس طرح چاہے گا وہ زندہ رکھ بھی سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ جس طرح چاہے اسی طرح سے اللہ نے اپنے نبیوں کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دروازے کے ساتھ اپنی تربت، اپنی میت، اپنی لاش کو رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ لیں، السلام علیکہ یا، السلام علیکہ یا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم نہیں کہتے، صحابہ کرام بھی محبوب کو یا رسول اللہ کی صدائیں لگایا کرتے تھے، اور پھر ان کا عقیدہ تھا سلام کا جواب میرا نبی عطا فرماتا ہے، تبھی ہی تو وہ صحابہ سلام پڑھ رہے تھے۔ اگر جواب نہ عطا فرماتے تو پھر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو لے کر سیدھا جنت البقیع کے قبرستان میں چلے جاتے،
وہاں پر آپ کو مدفن کر دیتے، وہاں پہ مدفن نہیں کیا، جس طرح وصیت تھی اس پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھا، سلام پڑھا، دروازہ کھلا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفن کر دیا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔